السلام علیکم۔ پنجاب اسکولز ری آرگنائزیشن پروگرام، جس میں گورنمنٹ کے 12,000 پرائمری اسکولز کو پیف کے حوالے کیا جا رہا ہے، یہ پروسیس تقریباً اپنے جو آخری مراحل ہیں وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ سکروٹنی ایپلیکیشنز کی سکروٹنی جاری ہے اور تقریباً 25 جون سے پہلے ان کے ایگریمنٹ بھی سائن ہو جائیں گے، اور اسی دوران سکولز بھی ایپلیکینٹس کو ہینڈ اوور کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ بھی، چاہے ینگ انٹرپرینور گروپ ہے، این جی او ہے، اسکول چین ہے یا انڈیویجول ہیں، ان کو میرٹ پہ آ رہے ہیں، ان کو سکولز بھی ہینڈ اوور ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پی ایس آر پی پروگرام تعلیمی انقلاب لائے گا، یا جو سرکاری اسکول پیف کے حوالے ہو رہے ہیں ان کے بعد انڈیویجولز یا ینگ انٹرپرینور گروپ، جو 3 لوگ ہیں، وہ مل کے اسکول چلائیں گے، ان 3 نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایکسٹریم نالج۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ سرکاری اسکول پیف کے حوالے کرنے کے بعد 3 نوجوانوں کا تاریک مستقبل باہیں کھول کے منتظر ہے۔ وہ کیسے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ینگ انٹرپرینور گروپ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ ان کا مستقبل کیسے، ان تینوں نوجوانوں کا مستقبل کیسے تاریک ہے۔ اس کو ایگزامپل سے کوٹ کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ 3 نوجوان مل کر 1 سال تک 105 بچے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، 1 سال تک تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ینگ انٹرپرینور گروپ ہی کیوں نہیں ہے، ان کو 1 سال تک تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ یہ سکولز ایسے نہیں فلاپ ہوئے اور ہینڈ اوور کیے گئے ہیں پیف کو۔ یہاں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ سکولز پیف کو دیے گئے ہیں۔ فرض کریں سکول مل گیا اور 3 نوجوان مل کر 1 سال بھی محنت کی ہے، بہت زور سے محنت کی ہے، بچوں کو اکٹھا کیا ہے، 105 بچے ہو گئے۔ ایک بچے کی فیس جو پیف آپ کو دے گا وہ ہے 650 روپے۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں کے پاس 68,000 روپے ہر مہینے آمدنی آئے گی۔ اب ہم اخراجات کو دیکھ لیں۔ اگر فرض کریں بجلی کا بل 7,000 روپے آ جاتا ہے، اسکول اسٹیشنریز 5,000 کی آ جاتی ہیں ایک مہینے میں، اور اسٹاف گیسٹ کا خرچہ جو ہے وہ 5,000 سے 6,000 روپے اس کا بھی ہو جاتا ہے۔ اب اسٹاف گیسٹ کا خرچہ آپ کہیں گے کہ گیسٹ کہاں، دیکھیں کبھی آپ کے پاس ایم ای آ رہا ہوگا، اب اسکول ہو چکا ہوگا پرائیویٹ، ٹھیک ہے، کبھی آپ کے پاس ایم ای آ رہا ہوگا، کبھی آپ کے پاس اے ای اوز وزٹ کرنے آ رہے ہوں گے، کبھی آپ کے پاس
مانیٹرنگ ٹیمز پیف کی طرف سے آ رہی ہوں گی، کبھی آپ کے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہی مانیٹرنگ ٹیمز جو ہیں وہ آپ کے پاس وزٹ کرنے آ رہی ہوں گی. تو سوچیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ریفریشمنٹ کا تو کرنا ہی پڑتا ہے. یہ اخلاقی بھی ہے، اخلاقی طور پر بھی دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. تو میں نے یہ رکھا ہے کہ 5 سے 6 ہزار پہ کم از کم جو ہے وہ ایک مہینے کے لگ جائیں گے. اور ویسے اپنا بھی کوئی دوست آ جاتا ہے تو کوئی کولڈ ڈرنکس وغیرہ منگوا لیتا ہے بندہ، تو 5 سے 6 ہزار پہ یہ ہو گئے. اور پٹرول، تینوں لوگوں کے پاس پٹرول ہوگا، بائکس ہوں گی، ان کے پٹرول کا خرچہ نکال لیں. ایٹ لیسٹ 3,000 پہ ایک بائک کے بھی ہوں تو یہ 9,000 پہ بنتے ہیں. اور سالانہ کم از کم جو فرنیچر کی توڑ پھوڑ اور ان چیزوں کا جو خرچہ ہے وہ مہینے کا 5,000 پہ رکھ لیتے ہیں. وائٹ واش وغیرہ کا جو منتھلی ایکسپینس ہیں وہ بھی کم از کم جو ہے وہ 3 سے 4 ہزار پہ کروائیں گے تو یہ سال بعد، لیکن مہینے پہ ہم ڈیوائڈ کر لیں کہ مہینے میں کم از کم 3-4 ہزار روپے کا یہ بھی خرچہ ہو جائے گا. 4 سے 5 ہزار کے ادر ایکسپنسز بھی لگا رہے ہیں. تو اگر ان ایکسپنسز کو ٹوٹل کیا جائے تو تقریباً 42,000 پہ، 40 سے 42,000 پہ یہ ہمارے پورے مہینے کے جو اخراجات ہیں وہ 40 سے 42,000 پہ ہوتے ہیں. اور ہماری آمدنی کتنی تھی اوپر میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ 68,000 پہ ہماری آمدنی ہوئی تھی. 105 بچے اگر ہوں ہمارے پاس، وہ بھی شروع کے 5-6 ماہ 1 سال سٹرگل کرنے کے بعد، تو 68,000 ہماری آمدنی اور 42,000 ہمارا خرچہ، باقی بچے 26,000 مہینے کی بچت ہو گئی جی. اب یہ 26,000 ہیں، ان کو تینوں لوگوں نے ڈیوائڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس 8,000 8,500 پہ بچتے ہیں. ایک بندے کو آتے ہیں 8,000 8,500. یہ بھی اس وقت جب 105 جو بچے ہیں نا ان سب بچوں کو یہ تینوں لوگ ہی پڑھائیں اور وہ اور کوئی ٹیچر بھی ہائر نہ کریں تو یہ ایکسپینس ہوئے ہیں. اور کوئی ٹیچر ہائر نہ کریں پھر جا کے ان کو 8 سے 8,500 9,000 اپروکسیمیٹلی رکھ لیں گے 10,000 پہ ایک نوجوان کے حصے میں ایک مہینے میں آتے ہیں. تو یہ ان کی ماہانہ انکم ہے. آپ بتائیں، اور اگر 105 سے زیادہ بچے ہو گئے تو اسی حساب سے ان 3 نوجوانوں سے پیف کمرے بھی بنوائے گی. یہ بھی میری بات یاد رکھیے گا. اگر اس سے زیادہ ہو گئے تو اسی حساب سے پیف ان سے اور کمرے بنوائے گی. مزید سٹاف بھی ضرورت ہوگا، مطلب مزید جو بھی تعداد بڑھے گی اتنا خرچہ ہوگا ان نوجوانوں کا. بچت وہی پرانی 8 سے 10,000 پہ ہی. اب جب بلڈنگ ملکیت ہی نوجوانوں کی نہیں ہوگی تو وہ خود سے بالکل خرچہ نہیں کریں گے، خود سے تو نہیں کریں گے نا، تو انہی انکم میں سے اسی انکم میں سے کریں گے جو پیف کی طرف سے آ رہی ہوگی. اور پیف کی طرف سے جو آ رہی ہوگی ان سے کریں گے تو پر منتھ جو ایک بندے کو انکم جنریٹ ہوگی وہ کم ہوتی جائے گی. اور 8 یا 10,000 سے زیادہ تو نوجوان لے رہے ہیں پرائیویٹ اداروں میں، 8 سے 10,000 لے رہے ہوں گے پرائیویٹ اداروں میں، اتنا تو پہلے بھی لے رہے ہیں. اور اوپر سے جو ٹینشن ہوگی وہ الگ سے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ایم ای آ رہا ہے جی، وزٹ ہو رہا ہے جی، سی او آ رہا ہے جی، اے او آ رہا ہے جی، ان لوگوں کی ٹینشن اور الگ سے.
دوسرا بچے فلاں بچہ نہیں آیا، آج امی نے آنا ہے، فلاں کو لے کے آؤ، یہ ٹینشن الگ سے۔ حکمران صرف اپنی عیاشیاں بچانے کے لیے نوجوانوں سے روزگار کا بنیادی حق جو کہ اس دور میں کم از کم 50,000 لازمی ہے اسے چھین رہی ہے، اور ہم صرف اپنے بیرونی آقاؤں IMF کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں۔ تو اب آپ بتائیے، کیا یہ ہے تعلیمی انقلاب جو PSRP پروگرام کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لانے کے بعد آ رہا ہے؟ یہ ہے تعلیمی انقلاب؟ میں یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا یہ تعلیمی انقلاب ہے کہ ماسٹرز ڈگری ہولڈر، MPhil ڈگری ہولڈر، BEd MAd 3 نوجوان مل کے ایک پرائمری اسکول چلائیں گے اور انہیں 8 سے 10,000 روپے کی بچت ہوگی؟ یہ تعلیمی انقلاب ہے؟ یہ لائے ہیں یہ لوگ، یہ لائے ہیں یہ ہمارے ایجوکیشن منسٹر جناب رانا سکندر حیات صاحب، جو اپنے آپ کو تعلیم کا سپاہی کہتے ہیں، وہ یہ تعلیمی انقلاب لائے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اب لوگوں میں مزید تعلیم سے دوری پیدا ہو گئی ہے، اس طرح سے لوگوں میں تعلیم سے دوری پیدا ہو جائے گی، کیونکہ 16 سال ذلیل ہو کے مہنگائی کے دور میں اپنی اولاد کو اس لیے پڑھائے گا کوئی بھی بندہ کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی پیپ کے اسکول میں 10,000 میں ذلیل ہونے کے لیے پڑھے۔ یہ تعلیم کا اور نوجوان نسل کے ارمانوں اور خوابوں کا قتل عام ہے۔ ہمیں جابز چاہیے، ہمیں ایجوکیٹرز کی جاب چاہیے، ہمیں PSRP پروگرام کے ذریعے جو ریولیوشنری سٹیپس جنہیں کہا جا رہا ہے، ان سے تعلیمی انقلاب نہیں آنے والا، ان سے الٹا تعلیم کی بربادی ہوگی۔ نیو ایجوکیٹرز آئیں گے، ان میں جذبہ ہوگا، وہ پڑھانے کی لگن ہوگی ان کے پاس نئی ٹیکنیکس ہوں گے، نئے میتھڈز ہوں گے، ان کے پاس نئی ٹیچنگ سکلز ہوں گی، وہ لوگ تعلیم میں انقلاب لا سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اور وہ لا سکتے ہیں، ان کو PSRP پروگرام دے کے انسیکیور رکھ کے آپ وہ تعلیمی انقلاب نہیں لا سکتے۔ تعلیمی انقلاب آپ اس طرح لا سکتے ہیں کہ آپ ان کو سیکیور کریں، انہیں پرماننٹ جاب دیں، اس کے بعد پھر دیکھیں ان کی سکلز، ان کی میتھڈز آف ٹیچنگ، کیونکہ وہ ایک انسان جب سیکیور ہوتا ہے تو اسی وقت ہی وہ اپنی جو سکلز ہے وہ دکھا پاتا ہے۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ If you like this video, kindly subscribe my YouTube channel and also press the bell icon تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔